آج جو صورت مبارکہ تلاوت ہوئی اس کو سورت اعراف کہتے ہیں۔ قرآن کی بڑی صورتوں میں سے یہ ایک صورت مبارکہ ہے، سوا پارے کی یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد صورت انفال آئے گی، وہ آدھے پارے کی صورت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد صورت توبہ آئے گی اور وہ ایک پارے کی صورت مبارکہ۔ اس سے بڑی آگے کوئی صورتیں نہیں ہیں، پھر چھوٹی صورتیں آ جائیں گی۔ صورت اعراف صورت اس کو اس لیے کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ ہے جس کو دیوار کہا جاتا ہے، اس کا نام سور ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نام بیان کیا ہے سور۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے اس کے اوپر والے حصے کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اہل جنت کا دوزخ سے خطاب اور اعراف والوں کا دونوں سے خطاب اور اہل دوزخ کا جنت والوں سے خطاب قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَكُمْ قَالُوا نَعَمْ۔ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے، ان کے ساتھ دنیا میں جو تعارف تھا تو پھر اپنے اس تعارف کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اچھے اعمال کرو گے تو یہ جنت ملے گی، اس کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ ہمارے رب نے جو ہم سے کہا تھا ہم نے اس کو پا لیا۔ جو تمہارے بارے میں دوزخیو ہمارے رب کا کہنا تھا نافرمانی پر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیا تم نے وہ ٹھکانہ پا لیا؟ تمہیں وہ جگہ مل گئی؟ قالوا نعم، چنانچہ وہ کہیں گے ہاں، ہمیں جو ہم سے کہا گیا تھا وہ مل گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو دوزخی ہیں اور جھوٹے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، کہ اعراف والے ان لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے۔ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں اور ان کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، اور انتظار ہوگا اللہ اپنی مہربانی فرمائیں گے اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس وقت وہ اعراف والے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، نشانیوں سے ان کو پہچانتے ہوں گے، یہ ہمارے تعلق والے ہیں دوزخی۔ پھر ان سے کہیں گے جو تم نے کیا تھا اور جو تم کرتے رہے تم نے پا لیا، اور پھر تم جو کہتے تھے کہ ہاؤلا، یہ جو لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ۔ فلا خوف علیکم ولا هم یحزنون، نہ تمہارے لیے کوئی ڈر ہوگا نہ تمہارے لیے کوئی غم ہوگا، تم بے غم ہو کر اور بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اعراف والوں سے یہ ارشاد فرمائے گا۔ پھر آگے تیسرا تذکرہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوز کی جنتیوں سے کہیں گے تمہارا ہمارا کتنا تعلق تھا، جو کچھ تمہیں ملا ہے تھوڑا سا ہمیں پینے کے لیے دے دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمارے لیے حصہ نکال لو۔ تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے جنتیوں کو آپ ان کو کہہ دو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے اہل دوزخ کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمَا، اللہ کی ذات نے تمہارے لیے یہ حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، دوزخ کے اور اس کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ اس کے آخر کے اندر سجدہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا
تلاوت کے لحاظ سے پہلا سجدہ ہے۔ سجدے کے لیے ساری وہ شرائطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ قبلہ رخ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ چاہے بیٹھے ہیں تو وہیں سے چلے جائیں، کھڑے ہیں تو وہیں سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم از کم پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ جب آدمی تلاوت کرے ان آیات مبارکہ کی یا تلاوت سنے، اس کے ذمے سجدہ آ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر سجدے والی ایک ہی آیت کئی دفعہ پڑھیں تب بھی سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری محفل کو قبول فرما۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، توفیق دی آپ نے نماز کی، تراویح کی، اللہ قبول فرما لیجیے۔ ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقربا، بچے، اللہ ان کے لیے رمضان خیریت والا بنا۔ بچوں کو ہر بیماری سے اللہ بچا لینا، بڑوں کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، سارے روزے خیریت کے ساتھ اللہ نصیب فرما۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ مائیں بہنیں شرکت کرتی ہیں، اللہ ان کے لیے اس شرکت کو خوشیوں کا باعث بنا۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم